الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إلى آخر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين دروش پروان کو چراغ بلبل کو پھول بس پروان کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس صدیق عکس کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء کمال سخائے محمد حیدر باغ بہار خصال محمد جو منکر ہیں انچار کے گناہ بکار ہیں
کونین میں ہے رسوا اور عاقبت خوار ہے۔ ایک مرتبہ والا درود شریف پڑھ لو۔ سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، ہر بولن والے، ہر خطیب دا اپنا اپنا مزاج ہوندے اور ہر مجمع دا بھی اپنا اپنا مزاج ہوندے۔ جس مزاج دا یہ سٹیج ہے میں ہی دے نال کہیں بھی اتفاق نہیں کرے گا، کیونکہ مجمع اور بولن والے دا آپس دے اندر ربط ہونا چاہیے۔ تے ایویں لگ دے جی میں سٹیج والے عرشی ہیں تے مجمع فرشی ہے، کوئی جوڑ نہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، میرا مزاج ہے بندہ قرآن و حدیث بیان کرے اور قرآن و حدیث دے سمندری جو غوطے لا کے سیرت رسول، سیرت صحابہ، سیرت اہل بیت، قرآن و حدیث دی روشنی دے نال بیان کرے۔ تو اس وقت جڑے تسے میرے سامعین بیٹھے ہوئے تو ہلا مزاج ہو ہوا دا اور یعنی میرے کو لفظ نہیں ہے، بہرحال اتنا اقصا کہ تہاڑا سارا مزاج واز تقریر دے حوالے نال متفق نہیں ہے۔ تاہم اج اس پروگرام دا جڑا عنوان ہے کہ محفل حمد و نعت حمد میرے اللہ دیے اور نعت میرے محبوب محمد مصطفیٰ دیے۔ ایویں ہے کہ نہیں؟ جوڑ حمد تے نعت دا اے ازل تو ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو سیدہ آمنہ نے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا نام تجویز کرنا چاہا تو سیدہ کو عرش بری تو آواز آئی، آمنہ انہاں دا نام
تیں تجویز نہیں کرنا ایدہ نا ازل تو میں اللہ نے آپ تجویز کر وہ کیڑا نہ ہے کہ جب حضرت آدم نے آنکھ کھولی تو حضرت آدم دی نگاہ عرش دے پائے دے اتے پئی تو اتھاں لکھیا ہویا موجود ہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جناب آدم نے عرض کی تھی اللہ تیتے میں کو آکھے کہ سب تو پہلا انسان تے میں کو بڑھائے اور میرے سر تے ہی نبوت دا تاج سجائے لیکن اے محمد کونن جنہ دے نا کو تے اپنے نا دے نال جوڑے. اللہ نے فرمایا آدم اے محمد او ہے کہ جڑے تیرے بھی نبی ہیں کہ سب نبیوں کو حکم ہے سب نبی او جرلے آسن اپنی نبوت دا اعلان کرے سن تے میرے نا دے نال نا جڑے سن تا انہاں دا کوئی نہ کوئی صفاتی نہ ہو سی کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. آدم اے جتنے بھی نبی ہو سن ایک کلمہ پڑھ سن کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو محمد ایدہ مادہ اصلی ہا میم دال ہا میم دال جے کو اساں آہدے ہیں حمد حمد اللہ نے قرآن شروع کیتے تو ای لفظ کو لو کہ الحمد الحمد. جناب حضرت عبد المطلب نے جب آکے سیدہ آمنہ کو لو پوچھیا آمنہ لال جمے بچہ جمے نا کیا تجویز کیتے سیدہ نے یہ گل عرض کی تھی بابا جان جس وقت دا بچہ جمے میرے ذہن سے میرے دماغ تے میرے دل تے میرا کنٹرول نہیں ہے کئی نا ذہن تے آمن پر ازل تو آوازاں دیئے آمنہ ہنا دانا تو سنی تجویز کرنا اساں ازل تو تجویز کیتے. میرے دوستو میرے بزرگوں لمبی میں تقریر نہیں کرے گا مختصر اتنا سمجھو کہ میرے آقا دے 99 نا ہیں انہاں وچوں دونا ذاتی ہیں باقی صفاتی ہیں او کیڑے نا فرمایا ایک محمد ایک احمد. میرے آقا دا اے نا محمد اے او ہے جڑا زمین تے پکاریا گئے تے احمد او ہے جڑا آسمانہ تے پکاریا گئے آسمانہ تے پکاریا گئے. محمد دا کیا معنی کہ جڑا محمد دا کیا معنی کہ جدی سارے جگ تعریف کرن سارے جگ دے اندر جدیاں تعریفاں ہوون سارے جگ دے اندر جنہاں دیاں صفتاں بیان کیتیاں ونجن. میرے دوستو میرے بزرگوں سارا جگ جدی تعریف کرے تے رب ہوں تو ود کے انہاں دی تعریف کرے ہوں کو محمد آکھا گئے تے سارے جگ تو زیادہ ود کے جڑا اپنے اللہ دی تعریف کرے ہوں کو احمد آکھا. حمد اور نعت میری گال تے توجہ ہے کہ نہیں حمد اور نعت کئی لوگ آدھن اے دیوبندی نعت دے قائل نہیں ہے نعت نہیں پڑھ دے نعت نہیں منے دے
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ سارا قرآن میرے محبوب دی نعت ہے، میرے آقا دی نعت ہے۔ اور حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو منبر تے بلایا، سٹیج تے بلایا، ایک توڑا سٹیج تو ہادم سٹیج، ایک سٹیج میرے آقا نے بنوایا اور اس سٹیج تے منبر سجایا اور اپنے منبر دے اتے جناب حسان کو بلایا، فرمایا حسان لوگ میں محمد دی حج بیان کرے دل، حج بیان کرے دل، کوئی نعوذ باللہ میں محمد کو مزمم آدے، مزمم آدے۔ میرے آقا نے فرمایا میں لوگ میں کو مزمم آکھن پہ پر میں تے مزمم نہیں، میرا اللہ میرا نام تجویز کرن والا ہے، او نام محمد ہے، نام محمد ہے۔ جناب حسان کو میرے آقا نے منبر تے بٹھایا اور فرمایا حسان انہاں کو میریاں تعریفاں نسا، انہاں کو میریاں عظمت بیان کر۔ جناب حسان نے جب میرے آقا دیا صفتاں بیان فرمائیاں، او صفتاں جڑیاں کے حدیث پاک دے اندر حضرت حسان نے اتھو شروع کیتا کہ وَأَحْسَنُ بِالْكَا لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ بِالْكَا لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ بِالْكَا لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے حبیب اللہ نے تو کو ایسا حسین بنایا کہ حسینہ دے وچوں احسن بنایا، ایسا احسن بنایا کہ آج تک میری اکھ نے بلکہ کسی دی اکھ نے بھی ایسا حسین ڈٹھا ہی نہیں ہے، ایسا جمیل بنایا کہ جمیلہ وچوں اجمل بنایا، ایسا اجمل کہ آج تک کسی ماں نے ایسا جنیا ہی نہیں ہے، ایسا پیدا ہی نہیں کیتا۔ وَأَجْمَلُ بِالْكَا لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرمایا کیسا پیدا کیتا کہ خلقتا مبرعا، خلقتا مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ اے میرے حبیب خلقت مبرعا من کل عیب، ہر عیب کو لو مبرع تے بری پیدا کیتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علماء دیوبندہ، میں ترجمانا سادہ عقیدہ ہے، سادہ ایمان ہے کہ ساری دنیا کو حکم عیب دے نزدیک نہیں مننا، عیب دے نیڑے نہیں لگنا، مولویوں عیب دے نزدیک نہیں مننا، پیروں عیب دے نزدیک نہیں مننا، ولیوں عیب دے قریب نہیں مننا، غوثوں عیب دے قریب نہیں مننا، قطبوں ابدالوں عیب دے نزدیک نہیں مننا۔ لیکن جب میرے آقا دیواری آئی ہے تے اللہ نے عیبوں کو حکم دیتے، اے عیبوں میرے مصطفیٰ دی گلی دے نزدیک
کو بھی نہیں گزرنا. اے خلقت مبرعا من کل عیب، کہ عیب اور عیوب میرے محبوب دی گلی دے نزدیک کولو بھی بولو نا نہیں گزرنا، نہیں گزرنا. جب اللہ نے عیب کو حکم دیتے، میرے دوستو میرے بزرگوں، میں تحدیث نعمت کے طور تے عرض کرنا، فخر نہیں کرنا. میں کوئی تقریباً 21 مرتبہ روضہ رسول دی حاضری دیتی ہے، اور تسا دہ دے کیا سا ہوٹل تے ونجو، کتھائی کھانا کھاون ونجو، مکھیاں نظر آندین، مکھی ہک عیب والی شے گنی میں دیئے. اللہ دی قسم، اللہ دی قسم، چڑا مواہجہ شریف ہے میرے آقا دی گلی ہے، اللہ نے این مکھی کو اس مقام تو گزرن تو بھی منع کرنا کہ تو عیب والی شے اس گلی بھی تو بھی گزر. او بھائی میں تو کوئی مسئلہ سمجھانا چاہنا، توجہ فرماؤ. جب میرا اللہ ایک عیب والی مکھی کو بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دے قریب کولو بھی نہیں گزرن دے دا، تو کیا او میرا اللہ روزے دے اندر عیباں والے لوگاں کو سمن دی اجازت دے سکتے؟ جڑے صحابہ دے دیوانے ہوئے ذرا زور نہ دسو، وہ اللہ اجازت دے سکتے؟ جڑے لوگ نعوذ باللہ کہ ابو بکر عیبہ والا، عمر عیبہ والا، وہ لوگوں اگر اے عیبہ والے ہن جڑا اللہ ایک مکھی کو اتھو نہیں گزرن دے دا، اے انہاں کو اس روزے دے اندر کی میں آمن دے دا. معلوم ہو دے کہ جڑی زبان اے اہدیے او زبان عیب والی ہے. میرے نبی بھی پاک ہے، ان دا روزہ بھی پاک ہے، جو روزے دے اندر ستے ہوئے او بھی پاک. میرے دوستوں میرے بزرگوں، جب جناب حسان نے میرے آقا دیاں تعریفوں دے اندر جملے فرمائے، اور حضور علیہ السلام نے سنی، سن نے فرمایا حسان جی یا رسول اللہ، حسان جی یا رسول اللہ، یار تا میری تعریفات کیتیاں لیکن اجل میں محمد دا ہاں نہیں ٹھریا، میرا دل نہیں بھریا، میرا دل نہیں سیر ہویا. آقا تسا چاہدے کیا آئی میں، آکھنا کیا چاہدے میں کہ توالا دل نہیں پیا بھرندا. میرے آقا نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا حسان یار یاراں دیاں تعریفاں سن کے خوش تھی نے، یار غمخارا دیاں تعریفاں سن کے خوش تھی نے، یار اپنے پیاریاں دیاں تعریفاں سن کے خوش تھی نے. تے میری تے تعریف کی دیئے لیکن میں کوئی دسا کہ میرے یار تے بارے بھی کچھ آکھی یا کوئی نہ. میرے یار دے بارے دے اندر جب حضرت حسان نے میرے آقا کول اے سنیا تے حسان آکھن لگا، حسان آکھن لگا اے میرے حبیب میں تیرے یار دے بارے دے اندر اتھوں شروع کر لگا، اتھوں شروع کرے دا پیا جتھوں خدا نے شروع کی تے. کتھوں شروع کی تے؟ جتھوں خدا نے، جتھوں اللہ نے شروع کی تے. اچھا حسان کتھوں شروع کی تے؟ جناب حسان حضور دے یار غار دے بارے دے اندر اے عہدن کہ ثانی اثنین فی الغار المنیف وقت، ثانی اثنین
في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علوا من البرية إذ لم يعدل به رجلا. اے میرے محبوب میں اتھو شروع کرن لگا کہ تو جتو خدا نے شروع کی تے اللہ نے قرآن دے اندر آکھے کہ اذ اخرجا الذین کفروا ثانی اثنین تے حضرت حسان دیا دن کہ ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل. فرمایا وہ ثانی اثنین دو کا دوسرا اللہ اول کون ثانی کون پہلا کون دوسرا کون. اللہ فرماتے ہر مقام دے ہوتے ہر جگہ دے ہوتے اول میرا نبی تے ثانی صدیق فران دی چوٹی تے اول میرا نبی تے ثانی صدیق مکہ مکرمہ دے اندر اول میرا نبی تے ثانی صدیق بدر دے اندر اول میرا نبی تے ثانی صدیق احد دے اندر اول میرا نبی ثانی صدیق خندق دے اندر اول میرا نبی تے ثانی صدیق. لیکن جب غار حرا دیواری آئی تے جناب ابو بکر نے میرے آقا کو موڑیاں تو لہائے تے میرے آقا نے فرمایا چاہیے جو اس غار دے اندر قیام کروں. حضور اکھ ونجن لگن ابو بکر ہاتھ جوڑ کے عرض کریں آقا اے پرانا غار پتہ نہیں کدن دا بندے مہربانی فرماؤ میں کو پہلے اجازت لیو. ابو بکر تو کیا کرے سے حتی استبرائیل غارا میں ون کے غار دیا صفائیاں کرے سا. ابو بکر بہاری تے کوئی نہیں جھاڑو تے کوئی نہیں آقا میں اپنی ریش مبارک دے نال اکھا دیا پلکاں دے نال غار دیا صفائیاں کرے سا. مطن اندر کوئی موزی شائع ہوئے تکلیف دے بنوالی چیز ہوئے آقا پہلے میں اس واسطے ویسا کہ اگر کوئی موزی چیز ہوئی وہ میں کو تکلیف دے میں کو تکلیف ہو سی کہ میری ذات کو ہو سی جے تو حق نعوذ باللہ تکلیف ہوئی تے پوری امت کو تکلیف ہو سی. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ نے اس مقام تے ایک ترتیب بدل کے کہ ہر مقام تے اول نبی ثانی صدیق اتھا غار دے اندر حضور دی اجازت نال اول صدیق میں دے پہن فرمایا جب غار دیا صفائیاں ہو گئیاں چہار سو ہر طرف جناب صدیق اکبر نے اپنا پٹکا مبارک بھی چیر کے سارے سوراخوں کو بند کیتا اپنی قمیص مبارک بھی چیر کے سب سوراخوں کو بند کیتا حتیٰ کہ ایک سوراخ باقی رہے تے پیر دی کھری رکھ کے بیٹھن جھولی سجا کے بیٹھن میرے آقا کو آدھن میرے محبوب آؤ ہن صفائیاں ہو گئے تشریف گھناؤ. اللہ نے فرمایا کہ دنیا دی غار ہے یہ دنیا دی غار فرمایا صدیق کو اتھا پہلے بھیج کے میں دنیا والیوں کو نسنا چاہنا اے لوگوں ایک کو پہاڑ دی غار ہے ایک کو دل ایک کو سار دی غار
خارے ایک تہاڈے دل دی خارے ہر بندے دی دل دی خارے فرمایا اس غار دے اندر بھی جب تک صداقت آ کے صفائی نہ کرے سی صداقت جب تک نہ آسی نبوت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی تو دل غار دے اندر پہلے صداقت کو گھننا من لازم ہے جب صداقت آسی تے وقت نبوت آسی اللہ نے نبی و صدیق کو خدا دی قسم ایویں جوڑے کہ قرآن اٹھا کے دیکھو اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھو توجہ کرائے میرے دوستو میرے بزرگوں میں پہلے عرض کی تھی میرا مزاج ہے کہ میں نبوت دی شان ہوئے یا صحابہ و اہل بیت دی عظمت ہوئے قرآن دے سمندر جو ہوتے لا کے عرض کرے نا قرآن پڑھ کے دیکھو مالک لم یزل نے سورت بیان کی ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قرآن ہے کہ نہیں ہے میرے دوستو میرے بزرگوں ایویں پڑھو وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى اگلی سورت پڑھو میرے دوستو میرے بزرگوں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا دے فرمان دے اتے گھر دا سارا سامان آکے حضور دی خدمت پیش کیتا تے آپ ٹاٹ دا لباس پاتا مالک نے قرآن بھیجا کہ وَسَيُجَنَّبُ هَلْ أَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى تفسیرہ اٹھا کے دیکھو جیڑی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھو علماء مفسرین لکھ دیں کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى کہ جب ابو بکر صدیق نے فرمایا اپنا سارا مال میرے آقا دی خدمت پیش کیتا تے ابو بکر دی شان وچ رب نے یہ آیتاں نازل کیتیاں کہ اس ابو بکر نے جو اے مال لے لیتے تاں خدا عہدہ پائے کیا عہدہ پائے إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى کہ میں خدا جو ابو بکر نے ایک کم کر کے اج دکھائے میں ان دے راضی جو ہی یہ سورت ختم تھی دیئے تے اگلی سورت حفاظ و قرآ بیٹھن تھے دسے نگلی کیڑی سورت بولو ذرا زور نال اے یارو اگر اس سورت آئی کھڑی ہے والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ابو بکر صدیق بس سے آنکھے ولا سوف يرضى میرے آقا بس سے آنکھے ولا سوف يعطيك ربك فترضى اللہ کیا باجرا فرمایا ابو بکر نے اپنا مال لیتے کہ میں خدا اندھے اتے راضی اگو اپنے محبوب کو آنکھے فرمایا میرا حبیب
حبیب تیکو میں بھی اتنا دیساں اتنا دیساں کہ فترضا جب تک تو راضی نہ ہو سے میں بس نہ کرے ساں وہ لوگوں جڑے الفاظ اللہ نے قرآن کے اندر ابو بکر واسطے آکھن اوہے الفاظ میرے آقا واسطے آکھن جیڑیاں صورتاں جویں اتھا دنیا تے بنائیں کہ اول نبی تے ثانی صدیق اکٹھا کیتے ایویں اللہ نے آخری سپارے دیاں انہاں صورتاں دے اندر بھی نبی تے صدیق کو اکٹھا کیتے اللہ اکٹھا کرے نہ کرے تے اساں جدا بولو جدا کروں نہیں خدا اکٹھا کیتے دنیا تے بھی کٹھے روضہ اطہر دے اندر بھی کٹھے تے دن قیامت دے اٹھی سن بھی کٹھے تے صرف اٹھائی نہیں حوض کوثر تے بھی حضور فرمیندن علا و انی فرضکم علی الحوض وانا اکاسر بکم الامم لوگوں میں تواری کو پہلے حوض کوثر تے بیٹھا ہو سا امت دی کثرت تے فخر بیٹھا کریں دا ہو سا آقا تو سا کلے ہو سو فرمایا کلہ نہیں ومعیا ابو بکر صدیق میرے نال ابو بکر صدیق بھی ہو سی جی میں جام بھر کے پلے سا ابو بکر صدیق بھی بھر کے پلے دعا کرو اللہ تو حقوت میں کو صحابہ دی غلامی نصیب فرماوے آمینہ کھجنا نات خان حضرات تشریف گنن کیونکہ اے محفل حمد و نعت دیئے تقریر دی نہیں میں تے بس میں آکھن مننے کچھ دوستوں دا حاضر خدمت ہو گیا مختصر جے وقت واسطے تمہارے سامنے میرا درویش جی نات خان عزیزم محمد عمر فاروق ایک نعتوں کو سنے دے اس دے بعد جڑا پروگرام ہو سی اس پروگرام دے مطابق سٹیج سیکٹری اعلان فرمے سن تے تولی خدمت یہ درخواست بھی ہے اگرچہ دوسرا دور بیٹھے ہوئے یہ جڑے سناخان رسول ہوندن نا یہ فقیر لوگ حضور دیا تعریفہ کریں چاہی دائے جو اسا انہ دی خدمت کروں انہ دی خدمت کرنا بھی ثواب ہوندے